अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शिकागो में पाकिस्तान के कौंसल जनरल जनाब तारिक करीम ने रियासत एलमेनाई की असेंबली से खिताब किया, जो एक खास एजाज है। दारुल हुकूमत स्प्रिंगफील्ड में एलमेनाई असेंबली के स्पीकर मिस्टर एमोनुएल क्रिस विलेज और दीगर नुमाइंदों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एलिनोआ असेंबली से खिताब में कौंसल जनरल ने दीगर चीजों के साथ साथ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत, उसकी कामयाबियों और सलाहियतों पर रोशनी डाली। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की मुख्तलिफ जेतें, रियासत एलमेनाई के साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई शराकतदारी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का किरदार। कौंसल जनरल तारिक करीम ने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने 75 सालों में कई संगे मील उबूर किए हैं। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान का जुग़राफियाई महल वकूअ, आबादियाती मुनाफा और मार्केट का हजम, जमहूरी रुझान, भरपूर इंसानियत, कुदरती वसाइल और लिबरल सरमायाकारी की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दुनिया में एक अहम कारोबारी और सरमायाकारी की मंजिल बना दिया है। कौंसल जनरल ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की कामयाबियों की कहानियां भी शेयर की, जिनमें फरोख, प्रेसेस, स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम की तेज रफ्तारी, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनत की तौसी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, 19 की वबा से निमटने, खवातीन और कोविड अक़लियतों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। कौंसल जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के साथ पुरअमन हमसायगी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कश्मीरियों की हालत इज़ार की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का इसकी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल इलाकाई ताउन और तरक्की का एक मौका खोल सकता है। कौंसल जनरल तारिक करीम ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में कारोबार करने वाले अमरीकी इदारों और कॉरपोरेशंस के कामयाब तजर्बे और पाकिस्तान अमेरिका तिजारत और सरमायाकारी में तौसी पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के इम्कानात रोशन है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए बेपनाह इम्कानात हैं। कौंसल जनरल ने एलमेनाई और दीगर वस्त मगरबी रियासतों के साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई शराकत पर रोशनी डाली, जिसकी अक्कासी तेजी से बढ़ती हुई तिजारत, सरमायाकारी और आवाम के दरमियान राब्तों से होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रियासत एलमेनाई के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सेहत, तवानाई, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। कौंसल जनरल तारिक करीम ने दोनों ममालिक की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के किरदार और उनके पुल बनाने में किरदार को उजागर किया। उन्होंने एलिमेनाई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कारोबारियों, इखराजकारों और पेशावर अफराद की कामयाबियों और रियासत की फलाह और बहबूद में उनके ताउन का इश्तराक किया। कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में हालिया तबाकुन सैलाब से होने वाली तबाही पर भी रोशनी डाली। उन्होंने आलमी बरादरी की जरूरत पर जोर दिया कि वो इस आफत से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करे, खास तौर पर इस हकीकत के पेश नज़र के पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में ना होने के बराबर शराकत के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों का खमियाजा भुगत रहा है। अलग तौर पर कौंसल जनरल ने एलमेनाई हाउस के स्पीकर मिस्टर एमोनुएल क्रिस विलेज और हाउस में अक़लियती रहनुमा मिस्टर जिम डर्कन से मुलाकात की। उन्होंने एलमेनाई जनरल असेंबली के मेंबरान की एक बड़ी तादाद से भी बातचीत की। उन मुलाकातों के दौरान उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी और दोस्ती और अफ़ाम तफ़हीम को फरोग देने में कानून साजों के किरदार से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। एलमेनाई अमेरिका की एक अहम रियासत है जिसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP तकरीबन, और वहाँ एक बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है। कौंसल जनरल का एलमेनाई असेंबली से खिताब एक खास और नादिर एहसास है और कौंसल जनरल की बढ़ती हुई रिसाई की कोशिशों का आगाज है। I look forward to work with you all to strengthen the friendship and mutually beneficial partnership between Pakistan and this great state of Illinois. Thank you very much. This is a great honor. Thank you so much. Thank you, Speaker. Thank you, Rep. Stoneback, and all of you. Thank you so much. Come on, one more round of applause before you all sit down. The Honorable Consul General from Pakistan.
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اربوں روپے قرض لینے سے پوری قوم مقروض ہو چکی ہے. پاکستان کو قرضہ نہیں چاہیے، عوام کے لیے روزگار چاہیے. سپریم کورٹ میں اولڈ ریلوے گولف کلب عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. سماعت کے دوران سیکریٹری ریلوے نے کہا کہ عدالت کے حکم امتناع کی وجہ سے ریلوے کی زمین لیز پر نہیں دے سکتے، زمین لیز پر دے کر ریونیو حاصل کرنے کی اجازت دی جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریلوے کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں ریلوے کا شعبہ حکومت کو ریونیو دیتا ہے، لیکن پاکستان میں اربوں روپے قرض لے لیا جاتا ہے. پاکستان میں قرضہ لینا ایک حساس معاملہ بن چکا ہے. اربوں روپے قرض لینے سے پوری قوم مقروض ہو چکی ہے. پاکستان کو قرضہ نہیں چاہیے، عوام کے لیے روزگار چاہیے. ریلوے حکام ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جامع پلان پیش کریں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس عدالت میں اربوں روپوں کے منصوبوں کی بات نہیں کرنے دی جائے گی. کوئٹہ سے ریل کا راستہ منقطع ہے، چائنیز بھائیوں سے ہی پوچھ لیں. سیلاب کا کھڑا پانی کیسے نکالنا ہے؟ ریلوے کے نظام میں بہتری عام آدمی کی بڑی خدمت ہوگی. یہی ریلوے نظام پڑوس ملک میں چل رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں ریل گاڑی جس بھی اسپیڈ سے چلے منزل پر پہنچا ہی دیتی ہے. ریلوے سسٹم پاکستان کی لائف لائن ہے. سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں ریلوے کو منافع بخش بنانے سے متعلق جامع پلان عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 23 جنوری سے شروع ہونے والے ہفتے تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنیوا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں تمام شرکاء کی آمد کا مشکور ہوں. آج پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے درپیش مسائل پر بات کرنے آیا ہوں. سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. سیلاب کی وجہ سے تعلیمی ادارے، مکانات، زراعت اور دیہات کو بھی نقصان پہنچا ہے. سیلاب میں UN سیکریٹری جنرل پاکستان آئے اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے UN سیکریٹری جنرل کے مشکل وقت میں پاکستان آنے اور مدد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل میں مدد کرنے والے ممالک کو کبھی نہیں بھولے گا. سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں کاشتکاری کو شدید نقصان پہنچا، جس سے خوراک کی قلت نے جنم لیا. سیلاب کی وجہ سے 80 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں. بھاری نقصان پر ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی. سیلاب کی وجہ سے نقصانات پر آج ہم اہم موڑ پر کھڑے ہیں. ہمیں سیلاب متاثرین کی بحالی اور مواصلاتی نظام کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. DPO اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے حجرہ شاہ مقیم سمیت ضلع بھر کے 19 تھانوں میں چوروں ڈکیتیوں سے برآمد ہونے والا مال مسروقہ پروقار تقریب میں اصل مالکان کے سپرد کر دیا. DPO اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ فرقان بلال نے پروقار تقریب میں اجرا شاہ مقیم سمیت ضلع بھر کے 19 تھانوں میں چوروں اور ڈکیتوں سے برآمد ہونے والا 5 کروڑ مالیتی مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا، جن میں موٹر سائیکلیں، ٹریکٹرز، کاریں، رکشے، موبائل فونز، طلائی زیورات، نقدی رقم اور مال مواشی شامل تھے. DPO نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ضلعی پولیس نے 16 گینگ کے 57 کارندے غیر قانونی اسلحہ سمیت گرفتار کیے. متعدد چور اور منشیات فروش بھی پکڑے گئے، جن سے بڑی مقدار میں منشیات اور مال مسروقہ برآمد ہوا. DPO نے کہا پولیس میں سزا اور جزا کا قانون موجود ہے، جس کے تحت بہتر کارکردگی پر افسران اور جوانوں کو شاباش اور انعام، جبکہ ناقص کارکردگی پر سزا دی جاتی ہے. کراچی کے علاقے سرجانی میں سلنڈر دھماکے کے دوران گرین لائن بس حادثے سے بال بچ گئی. سلنڈر دھماکے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. دھماکے کے وقت گرین لائن بس بالائی گزرگاہ سے گزر رہی تھی. دھماکے سے آگ کے شعلے ہوا میں بلند ہوئے، تاہم بس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. الیکشن کمیشن نے ساکھدار کی سینیٹ نشست کو خالی قرار دینے کی درخواست خارج کر دی ہے. حلف نہ اٹھانے پر اسحاق کی نشست خالی قرار دینے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے متعلق 26 ستمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 29 مارچ 2018 کو معطل ہوا تھا. سپریم کورٹ سے خارج درخواست ہونے پر نوٹیفیکیشن بحال کیا گیا تھا. اسحاق ڈار نے پاکستان پہنچ کر بطور ممبر سینٹ اور بطور وزیر خزانہ حلف لیا تھا. الیکشن کمیشن نے کراچی بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا. فیصلے کے مطابق کراچی بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے MQM کنوینر خالد مقبول صدیقی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی منظور کر لی ہے. الیکشن کمیشن نے MQM اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا.
نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں ٹیم کے نائب کپتان شان مسعود کو نہ کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر شان مسعود پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہوں گے۔ پہلے ون ڈے میں بابر اعظم کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے 2 روز قبل شان مسعود کو نائب کپتان مقرر کیا تھا۔ کپتان، ہیڈ کوچ اور سلیکشن کمیٹی نے شان مسعود کو آج میچ نہ کھلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں مڈل آرڈر بیٹر حارث سہیل کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ امام الحق، فخر زمان، محمد رضوان، سلمان علی آغا بھی پلینگ 11 کا حصہ ہیں، جبکہ 3 فاسٹ بالرز محمد وسیم، نسیم شاہ اور حارث رؤف آج میدان میں اتریں گے، جبکہ اسپنر اسامہ میر ڈیبیو کریں گے اور محمد نواز بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاکستانی اداکار شہروز سبزواری اور اداکارہ سائرہ یوسف نے طلاق کے باوجود دوستی اور بہتر تعلقات قائم رکھنے کی وجہ اپنی بیٹی نورے کو قرار دیا ہے۔ سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری ان دنوں اپنی فلم بیبی لیشز کی پروموشن میں مصروف ہیں۔ اسی دوران سے سائرہ اور شہروز کے حال ہی میں نجی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جس میں سائرہ اور شہروز کو اپنی طلاق کے بعد دوستی قائم رکھنے اور بہتر تعلقات برقرار رکھنے پر بات کرتے دیکھا گیا۔ دوران انٹرویو سائرہ اور شہروز نے بیٹی نورے کو دونوں کے درمیان تاحال بہتر تعلقات کی وجہ قرار دیا اور بتایا کہ جب ہم کسی بھی انسان کو ترجیح دیتے ہیں اور اگر وہ خاص طور پر اولاد ہو تو آپ کے اپنے مسائل ان کے سامنے بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، جس پر شہروز نے بھی سابق اہلیہ سے اتفاق کیا۔ دوسری جانب دونوں اہلیہ سے ہونے والی بیٹیوں کے درمیان تعلق کے حوالے سے شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ میری بیٹی نورے اور بیٹی زہرا دونوں کے درمیان تعلقات میری سوچ سے بھی زیادہ نارمل ہیں۔ نورے نے چھوٹی بہن زہرا کو جتنا پیار دیا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے، وہ اسے بہنوں کی طرح سمجھتی ہے۔ فلم کی شوٹنگ اور پروموشن کے حوالے سے شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ میں سائرہ کے ساتھ غیر آرام دہ تصور نہیں کرتا، کیونکہ میں اب سائرہ کے لیے بات نہیں کر سکتا۔ میں اگر کہہ دوں تو کل سائرہ کہے گی میرے لیے کیوں بولا۔ تاہم اس حوالے سے سائرہ کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جب لوگ بار بار پرانی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان علیحدگی کے رشتے کو عجیب نہ بنائیں، انہیں آگے بڑھنے دیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک عام تاثر ہے، لوگ سمجھتے ہیں علیحدگی کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے سے ہر تعلق کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے اس سے آگے جا کر سوچا، کیونکہ ہم اکیلے نہیں تھے، اس پروجیکٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.